سو رہا ہے ایک جگہ ارس، ارس میں اتنی اتنی بڑی لکڑیاں جلا رہے تھے، چیمٹے تھے اتنے اتنے بڑے لکڑیاں. میں نے کہا یہ کون سی قوم ہے؟ کہنے کہ یہ ہے ملنگ. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ ارے بولے حضرت انہی کا تو مین کام ہے. میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، جب سے آیا ہوں ان کے ہاتھوں میں چیمٹا لکڑیاں جڑ رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. اور جب قوالی ہوئی تو سب سے زیادہ ناچ رہے، سب سے زیادہ ناچ رہے. اور نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ. میں نے کہا یہ ملنگ ہے. ہاں ملنگ ہے. میں نے کہا اچھا کان کھول کے سن لے، جہنم کا جب دروغہ ان سے بات کرے گا نا تو کہے گا آگ سے بڑے تم نے قربتیں کی تھی، ذرا ادھر کو آ جاؤ. تم نے تو ایسی نہ جلائی تھی جیسی ادھر جل رہی ہے، ذرا ادھر کو تھا. یار یہ کیسا عرس ہے کہ تیری عرس سے نمازیں غائب ہیں؟ یہ کیسا عرس ہے کہ تیرے عرس سے دین غائب ہے؟ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تیرے عرس میں ڈانس ہو رہا، تیرے عرس میں قوالیاں ہو رہی ہے، تیرے عرس میں ناچ نچایا جا رہا، تیرے عرس میں موت کا کنواں، تیرے عرس میں چکر کا جھولا، تیرے عرس میں ڈانس پارٹی. یہ عرس نہیں، یہ تیرا میلہ ہے. عرس تو ایسا ہوتا کہ عرس کو گیا تھا تو بے نمازی تھا، عرس سے آیا تو نمازی بن کے آیا ہے. اللہ سبحان اللہ. عرس ہوتا تو ایسا ہوتا کہ عرس میں گیا تھا تو بے نمازی تھا، اور جب عرس سے آیا ہے تو نمازی بن کے آیا. نمازی بن کے آیا. کہہ رہا ہے کہ میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں برکاتی ہوں، میں وارثی ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا. اور سن لے تیرا رازوی ہونا، تیرا قادری ہونا، تیرا وارثی ہونا کام نہیں آئے گا. اگر واقعی صابر پاک سے محبت کی ہے، واقعی بغداد کے دولہ سے محبت کی ہے، تو تیری زندگی میں حرام نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ارے میاں توجہ کریں، دولہا بنا دولہا. دولہا جانتے ہو نہیں جانتے؟ لفظ ہیں کتنے؟ 5. دولہا 5 لفظ ہیں. 5 اتنا قصور کتاب بات کے 5 نسلوں تک کو قرض مند کر دیتا. اللہ ہاں نہیں بتا رہے ہیں آپ. پہلے تو ہلکے ہلکے ہاتھ رکھے گا بچولیا سے گا، ہماری تو کوئی مانگی نہ، کوئی مانگ نہیں بتا گا. پہلے ہلکے ہلکے ہاتھ رکھے گا، اور جب بات جم گئی نا، بات تھوڑی سی جم گئی تو پھر اس سے کہے گا بچولیا سے دیکھو بھئی ہمارا خیال رکھیو. ہلکے ہلکے شروع کر دیا اس نے. اب جب بچولیا نے کہا بھی ذرا ان کا خیال رکھیو، کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے خیال رکھیں گے. جب رشتہ اور جم گیا اور جب دن رکھ گیا شادی کا تو کہہ رہا ان سے یہ تو پوچھ لو گاڑی کون سی والی لنگے. جی ابھی مر گیا تھا، ابھی پوچھنا چاہیے تھا اب گاڑی کہاں پر آ گئی ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو بات سنو، دن رکھنے میں جو ہے میرے کم سے کم 75 آدمی تو آئیں گے. میں نے کہا اتنا بھاری دن ہے کہ 75 اٹھا کر رکھیں گے؟ دن رکھنے میں 75 چل رہے ہیں. دن رکھنے میں کہہ رہا ہوں کیا 75 دن رکھنے میں نے کہا ڈاکہ ڈال لو، مرچیں لے کے چلے جاؤ کسی کے گھر میں. ارے دن اتنا بھاری، میں اکیلا آدمی 5 منٹ میں 75 لوگوں کے دل رکھ دوں. یقین نہ آئے. 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک 30 کے ہو گئے، دوسرے مہینے میں 60 اور آدھا مہینہ اور لے لو 75. 1 منٹ میں رکھ دو. 75 لوگوں میں جوڑے بھی ہوں، گفٹ بھی ہوں، سمجھ رہے ہیں، کھانے بھی ہوں، اور سب کچھ کرنے کے بعد میں پھر کہہ رہا بارات کے لیے ہوٹل کون سا ہوگا. رکھنے کے میرے بھائیوں تباہ کر دیا ہے ہمارے معاشرے. ہم تباہ ہو گئے، تباہی کے راستے ہم نے خود نکال لیے. یہ بیٹیاں کب تک اپنے باپوں کے گھروں میں جوانی کے ایام گزاریں گی میرے بھائی؟ ذرا مجھے بتاؤ تو. یہ جوانی ہے اگر ڈگمگا گئی تو وہ باپ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ گھر کے ذمہ دار آدمی، تیری بیٹی کا تیرے بیٹے کا قدم ڈگمگا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے، ایک کی شادی کر لی، دوسرے کی شادی کری، کہا کوئی مانگ تانگ، کہا کوئی. بڑے غصے میں بولا، اور مگر کوئی لے بھی آیا تو بولا مزہ ہی اس میں. کہا بات اصل میں چچا سن کے بیٹھی. بات یہ تھی کہ چچا نے جب پہلے بیٹے کی شادی کی تو چچا نے بڑا مانگ تانگ کیا. چچا نے کہا حقہ بھی مجھے بڑھیا والا چاہیے، کمل والا. بولے حقہ کیا گیا. چچا کو گاڑی کو چلانا آتی تھی، بلیرو کو بیٹھے نہیں، چچا جی کو چلانے نہیں آتی، بیٹی نے دکھالا بھی نہیں. نہیں کہاں چچا کو کیوں لگا رہا ہوگا؟ اسی سے نینی تال سے شملہ سے فرصت نہیں ملی. اس کے بعد چچا نے حقہ نکالا، لاؤ اسی کو
चचा को तो 1 महीना नहीं हुआ तो एक दिन बहू से झगड़ा हो गया, चचा के बोली मेरे हुक्का तुझे मुझे यहाँ के जगह दे दे मेरे को जरा। अब चचा टुक दीतम तम न कशी कशी, क्या करें? अब चचा मौलवी साहब से नहीं कह सकते, तो मौलवी साहब भी डांटेगा क्यों मांगा तो तू नहीं था। चचा बोले दूसरे की शादी होगी जहेज नहीं बहू, जहेज नहीं और आज बहू नहीं, भाइयों बहू लो बहू, जहेज नहीं। घर में बहू आएगी तो ता जिंदगी नजर आएगी, जहेज आएगा तो चंद दिनों में दीमक खा जाएगी। नौजवानों बड़ी मोहब्बत करते थे, मैं मानता हूँ इतनी मोहब्बत करते शायद दुनिया में आप अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करते हो, लेकिन मेरा एक पैगाम हाथ जोड़ के ये मैं अपने दिल की आवाज़, मैंने तो उसे आला हज़रत में लोगों को 10-10 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता, बड़ी सिफारिश के साथ आपकी जमाना की मेरी जम जाए, खुदा की कसम मैं बोलता हूँ। अब के भी जब मैं बोला था तो मैंने यही पैगाम दिया था कि इन नौजवान बच्चियों की शादी करेगा, जहेज खत्म, मैंने यही पैगाम दिया था। मैंने ये कहा था अगर मेरा साथ ये बोला मैं तो 105 लड़कियों की शादी मैं कराऊंगा। भाइयों अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इन जुमलों पे अमल करना। तुम्हारा बाप कुछ कहे, तुम्हारी माँ कुछ कहे, भाई कुछ कहे, बहन कुछ कहे, कहना अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो सजदे में जाके अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। अरे वो मरियम को जंगल में अता करता है, यूसुफ को कुएं में अता करता है, यूनुस को मछली के पेट में अता करता है, हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद में अता करता है, तो तुझे भी इस दुनिया में अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक नौजवान उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीर सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरी शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे उसके लिए कुछ मेरी निशानी से कराई जाए। उसने अपनी माँ से बरजस्ता जुमला बोला था अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके किसी के दरवाजे पर मांग ले, मगर खुदा की कसम बेटी वाले से मत मांगना। नौजवानों अगर तुमने कसम खा ली, तेरी माँ तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुमने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए,